السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھینس کی قربانی جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جیسے ہی قربانی کے ایام قریب آتے ہیں، ایک ہی بات موضوع بحث بن جاتی ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ جمہور امت کی رائے یہ ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بھینس کی قربانی کے جواز پر چند دلائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اس کے بعد ان لوگوں کی دلیل جو بھینس کی قربانی کو ناجائز سمجھتے ہیں، ان کی دلیل کو آپ کے سامنے پیش کر کے اس کا جواب بھی آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے اسی طرح کے اہم مسائل کی معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین، بھینس کی قربانی کے جائز ہونے کی تین سب سے بڑی دلیلیں: نمبر ایک قرآن پاک، اور نمبر دو لغت، اور نمبر تین اجماع امت۔ یاد رکھیے، جس طرح اونٹ، گائے، بکرا، بکری کی قربانی دلائل شرعیہ سے ثابت ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی دلائل شرعیہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی بنائی ہے تاکہ وہ ان حلال پالتو جانوروں پر اللہ کا نام ذکر کریں۔ تو یہاں یہ جو لفظ ہے بہیمۃ الانعام، اس بہیمۃ الانعام کے لفظ کے عموم کے اندر جس طرح اونٹ شامل ہے، گائے شامل ہے، بکرا بکری شامل ہے، دمبا دمبی شامل ہے، اسی طرح بہیمۃ الانعام کے عموم کے اندر بھینس بھی شامل ہے۔ تو جس طرح باقی جانوروں کی قربانی جائز ہے بہیمۃ الانعام کی، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ نمبر دو، لغت کے اندر بھی، لغت کی بڑی بڑی اور مستند کتابوں کے اندر بھی جو ہے بھینس کو گائے کی ایک قسم بتلایا گیا ہے۔ چنانچہ لسان العرب میں لکھا ہے: الجاموس نوع من البقر، کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح لغت کی ایک مشہور کتاب ہے تاج العروس، اس کے اندر بھی یہی لکھا گیا ہے کہ الجاموس نوع من البقر، کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ اسی طرح لغت کی سینکڑوں کتابوں کے اندر یہی بات بیان کی گئی ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی ہی ایک قسم ہے، اس سے مختلف نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: الجاموس بمنزلۃ البقر، کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے درجے کے اندر ہے۔ اسی طرح امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے المبسوط للسرخسی میں فرماتے ہیں: الجاموس بمنزلۃ البقر، کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی ہی درجے کے اندر ہے۔ اور اسی طرح خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں: تؤخذ صدقۃ الجوامیس کما تؤخذ صدقۃ البقر، کہ بھینسوں کی زکوٰۃ سے ویسے ہی وصول کیا جائے جیسے گائے کی زکوٰۃ سے وصول کیا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے معاملے میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اعزازاً خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے، وہ زکوٰۃ کے معاملے میں بھینسوں کو گائے پر قیاس کرتے ہیں۔ تو جس طرح زکوٰۃ کے معاملے میں بھینس کو بقر پر قیاس کیا جاتا ہے، گائے پر قیاس کیا جاتا ہے، اسی طرح قربانی کے معاملے میں بھی جو ہے بھینس کو گائے پر قیاس کر کے اس کی قربانی کے جواز کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اور اس پر امت کا اجماع بھی ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ چنانچہ علامہ ابن ابی المنذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيسِ حُكْمَ الْبَقَرِ، کہ اس بات پر اجماع ہے کہ بھینس کا بھی وہی حکم ہے جو گائے کا حکم ہے۔ تو جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اب جو لوگ بھینس کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے، ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی قربانی نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھینس موجود نہیں تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کرنا ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان سے یہ سوال ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھینس موجود نہیں تھی، یہ قربانی کے جائز نہ ہونے کی دلیل ہے، تو اسی طرح پھر تو بھینس کا گوشت بھی جائز حلال نہیں ہونا چاہیے، اس کا دودھ بھی حلال نہیں ہونا چاہیے۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو بھینس کی قربانی کو تو ناجائز سمجھتے ہیں، تو کیا انہوں نے بھینس کا گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے؟ کیا انہوں نے بھینس کا دودھ پینا چھوڑ دیا ہے؟
تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھینس موجود ہی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح قربانی کرنا ثابت نہیں ہے، اسی طرح بھینس کا گوشت کھانا بھی ثابت نہیں، اسی طرح بھینس کا دودھ پینا بھی ثابت نہیں۔ تو بھینس کا دودھ بھی پیتے ہیں، بھینس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جب بات آتی ہے قربانی کی تو پھر کہتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی اس لیے اس کی قربانی جائز نہیں۔ اس کے برخلاف ان حضرات کے جو بھینس کی قربانی کو ناجائز سمجھتے ہیں، ان کے علماء کرام کے فتاوی جات موجود ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ بھینس جو ہے وہ گائے کی ہی ایک قسم ہے، چنانچہ فتاوی علماء اہل حدیث میں لکھا ہے، علامہ ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں بھینس کو بہیمۃ الانعام میں شمار کرنا قیاس نہیں، قرآنی نص بہیمۃ الانعام کا لفظ عام ہے جس کے کئی افراد ہیں، گائے، بکری، بھینس بھی بہیمۃ الانعام کا فرد ہے۔ تو ان حضرات کے فتاوی جات موجود ہیں کہ بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے، لہٰذا اس کی قربانی جائز ہے، اور بھی سینکڑوں فتاوی جات موجود ہیں۔ تو ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔